بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، گر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس امت کو ذرا تم بیدار تو ہو لینے دو، اس امت کو ذرا تم بیدار تو ہو لینے دو، ہر فرد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ حضرات ذی احتشام، جیسا کہ آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میرے پیچھے بینر کے اوپر آج کے عنوان کا موضوع لکھا ہوا ہے عظمت صحابہ و محبت اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ احباب ذی احتشام، چند منٹوں کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو کائنات کے رب نے عظمت اتنی کیوں عطا فرمائی؟ صحابہ کرام، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیوں فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، جتنی عوام ہے اتنا نبی علیہ السلام پہ درود کی آواز نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی اعلان فرما دیجئے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کائنات کے لوگوں یاد رکھو، آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر رب نے قرآن نازل کر کے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے کائنات کے لوگوں، جب بھی نماز پڑھتے ہو، رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے سوال کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا اللہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا اللہ جو تیرے پیارے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آئیے لوگوں، اگر ان لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، ابو بکر جیسا ایمان لے کے آؤ، عمر فاروق جیسا ایمان لے کے آؤ، طلحہ زبیر جیسا ایمان لے کے آؤ، اور آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ حضرات صحابہ کا ایمان کیسا؟ آئیے چند صحابہ سے ملاقات کرواؤں۔ سیدنا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بیوی کو دیکھا، جناب عبداللہ بن عباس کی بیوی کے گردن میں دھاگا بندھا ہوا۔ عبداللہ فرماتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ان کی بیوی نے کہا ہے میرے سر کے تاج، مجھے بخار تھا، بیمار ہو گئی، فلاں محلے میں ایک آدمی دم کرتا، دھاگا پڑھ کے دیتا، میں وہ دھاگا لے کے آئی ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ کی بندی کیا تجھے پتہ نہیں بیماری دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی، شفا دینے
دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، محبوب نے تو یہ بیان فرمایا کائنات کے لوگوں اس کائنات کا ذرہ ذرہ کائنات کے رب کا محتاج ہے، بیماریاں بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، شفائیں بھی کائنات کے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر نے سکھایا تھا اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء۔ کائنات کے لوگوں یاد رکھو یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا وتیرہ ہے، یہ صحابہ کی دعوت ہے۔ لوگوں بیماریاں اللہ رب العالمین دیتے ہیں، بیماری آئے تو کسی کے سامنے نہ جانا، کبھی کوئی دھاگا نہ باندھنا، تعویذ نہ باندھنا، کسی بزرگ کے پاس جا کے کوئی دھاگا لے کے نہ آنا، بلکہ اگر بیماریوں سے شفا چاہتے ہو تو کائنات کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو۔ اسی لیے تو رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کے بارے میں بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو رب نے معیار ہدایت اس لیے بنایا کیونکہ صحابہ توحید والے تھے، صحابہ رب کو ماننے والے تھے، صحابہ رب کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے تھے۔ یارو کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات کے اوپر اگر سب سے مقرب کوئی ہستی ہے تو وہ نبی پاک علیہ السلام ہے۔ کبھی بھی کسی صحابی نے یہ جملہ نہیں بولا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد، یا رسول مدد۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے صحابہ تو مدد مانگتے اللہ رب العالمین سے، انبیاء مدد مانگتے رب العالمین سے، اولیاء مدد مانگتے رب العالمین سے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے، رب کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا بنائے، رب کے علاوہ کسی اور کو داتا بنائے، رب کے علاوہ کسی اور کو دستگیر بنائے، رب کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم بنائے، رب کے علاوہ کسی اور کو کرنے والا بنائے۔ یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ کائنات کے لوگوں یاد رکھو یہ صحابہ کے طریقے پہ نہیں، یہ پیغمبر کے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، بھلے زبان سے کہے مجھے ابو بکر سے پیار ہے، عمر سے پیار ہے، علی سے پیار ہے، عثمان سے پیار ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ فرمایا جو ان کے طریقے پہ نہیں چلتا وہ پیغمبر کے صحابہ سے محبت نہیں کرتا۔ آئیے ایک اور صحابی سے ملاقات کرواؤ، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا اس دنیا سے گئے، محبوب کی جس دن وفات ہوئی، وفات میں بھی اختلاف، ولادت میں بھی اختلاف، تاریخ کو پس پشت ڈال کے، لیکن یارو جو بات میں بتانا چاہتا ہوں اسی طرح صحابہ مسجد میں جمع تھے، پتہ چلا محبوب کائنات اس دنیا میں نہیں رہے، آمینہ کے لال اس دنیا سے چلے گئے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے عمر بھی غم میں ہے، عثمان بھی غم میں ہے، علی بھی غم میں ہے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ پیغمبر کے صحابہ کے اوپر غم طاری ہے، صحابہ پریشان ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا واہ صدیق تیری صداقت کے کیا کہنے ہیں، واہ صدیق تیرے ایمان کے کیا کہنے ہیں، صدیق کعبہ کے رب کی قسم میں تیرے ایمان جیسا تو صحابہ میں نظر ہی نہیں آتا۔ میرے صدیق ممبر رسول کے اوپر آئے اور آگے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا میرے صحابہ میرے ساتھیوں یاد رکھو من یعبد منکم محمدا فإن محمد قد مات۔ فرمایا کائنات کے لوگوں اگر تم میں سے کوئی بندہ آمینہ کے لال کی عبادت
کرتا تھا۔ اگر کوئی صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میں تو عبادت اس لیے کرتا تھا کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، فرمایا یاد رکھو جو محبوب کی عبادت کرتا تھا محبوب اس دنیا سے چلے گئے۔ آئیے لوگوں آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر صحابہ میں سب سے مقام والے صدیق ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں جو مر جائے اس کی عبادت نہیں کی جاتی، وہ تو خود رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ لوگوں جسے موت آنی ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوا کرتا۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ فرمایا وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ، کائنات کے لوگوں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، لوگوں رب تو زندہ ہے، رب کو موت نہیں آتی۔ آئیے اسی کی عبادت کرو جسے موت نہیں آتی۔ یہ صحابہ کی دعوت تھی، صحابہ کا منہج یہ تھا لوگوں جو مر کے مٹی کے نیچے چلا جائے، جو مر کے اپنے وجود کے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھ سکتا، جو مر کے اپنے وجود کو حرکت نہیں دے سکتا، صحابہ فرماتے ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ عبادت ہوگی تو رب العالمین کی ہوگی، وہ رب العالمین کی نشانی کیا؟ وہ اللہ، اسے تو موت ہی نہیں آتی، موت تو بڑی دور کی بات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کائنات کے رب کو یاد رکھو رب کی نشانی تو یہ ہے، عبادت کی نشانی، عبادت جس کی جائے اس کی نشانی یہ ہے، خالق کی نشانی یہ ہے، معبود کی نشانی یہ ہے، رب العالمین کی علامت یہ ہے۔ اللہ کو نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی، یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے ایمان والے، کیسی توحید والے۔ ایک طرف صحابہ توحید میں پختہ، عقیدے میں پختہ، آئیے سنت کو دیکھا جائے، صحابہ کا سنت کے اوپر عمل دیکھا جائے۔ آمینہ کے لال کے صحابی سیدنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ اعلان کر دیا لوگوں آج کے بعد کوئی بندہ حج تمتع نہیں کرے گا، کسی کو حج تمتع کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ سیدنا جناب عبداللہ بن عمر نے یہ بات سنی، عبداللہ بن عمر نے احرام باندھا اور فرماتے ہیں لبیک بالحج والعمرہ، لوگوں میں لبیک کہتا ہوں، میں نے احرام باندھا ہے، حج تمتع کا احرام باندھا۔ صحابہ آ گئے، صحابہ نے کہا عبداللہ تیرے بابے نے تو منع کیا ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے، واہ عبداللہ تیری عظمت کے اوپر کائنات کا ذرہ وار دو، عبداللہ تیرے ایمان کے کیا کہنے ہیں؟ عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو یہ صحابہ کی دعوت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے بابے کا مقلد نہیں ہوں، میں نے اپنے بابے کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا، میں نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر نے حج تمتع کو پسند کیا، اور آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محبوب پیغمبر نے خود ایک دن سیدنا جناب عمر کو دیکھا، عمر تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، تورات کو پڑھ رہے تھے، محبوب نے دیکھا فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، صرف یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ
فقد اهتدوا۔ کائنات کے لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامرانی چاہتے ہو، اگر دل میں یہ تمنا ہے، اگر یہ چاہت ہے کل قیامت کا دن ہو، اللہ رب العالمین مجھے انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ مجھے صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ مجھے شہداء کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، کائنات کا رب مجھے جنت کا وارث بنا دے۔ آئیے پھر یہ دعوت سن لیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، آقا فرماتے عمر یہ تورات کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہے تم تورات پڑھ رہے ہو، اگر صاحب تورات بھی آ جائے، موسیٰ پیغمبر بھی میرے ہوتے ہوئے آ جائیں، آقا فرماتے اگر موسیٰ پیغمبر بھی میری اطاعت نہ کریں تو موسیٰ پیغمبر کے بھی اللہ اعمال تباہ کر دے۔ یارو یہی ہماری دعوت ہے کہ پیغمبر کا فرمان آ جائے، پیغمبر کا حکم آ جائے، اماموں کا احترام اپنی جگہ، اماموں کا رتبہ بجا، اماموں کا احترام بجا۔ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ ائمہ دین اولیاء اللہ کی قسم اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی پاؤں کے نیچے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن یارو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ ہمیں دیا، وہ عقیدہ یہ دیا ہے کہ لوگوں جب پیغمبر کی بات آ جائے تو اس وقت موجودہ آخری پیغمبر کے ہوتے کسی اور پیغمبر کی بات نہیں چل سکتی، امام تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی امام کی اقتداء جائز نہیں، اور کعبہ کے رب کی قسم ہے جو پیغمبر کے ہوتے ہوئے ائمہ کی اقتداء کرے اور یہ بات کہے کہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں، عبادت تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس کے ایمان کو بھی ایمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو ایک پیغمبر کے سامنے امتی کو لے آئے، اور یہی صحابہ کرام کی دعوت تھی، یہی صحابہ کرام کا منہج تھا۔ صحابہ کرام نے محبوب کے حکم کو سنا اور محبوب کے حکم کے سامنے صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ آخری بات ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، 2-3 منٹ رہ گئے۔ سیدنا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں تشریف لے کے آ رہے ہیں، جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی کہ اجلسو، محبوب نے منبر سے یہ جملہ بولا تھا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ آقا فرماتے ہیں عبداللہ زادک اللہ حرصاً، عبداللہ اللہ تیری حرص کو زیادہ کرے، مسجد میں آ جا، میں نے تجھے نہیں بولا، تو کیوں بیٹھ گیا؟ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر عبداللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، پیغمبر کا حکم آ گیا اور عبداللہ نے پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ ایمان سے سوچئے گا، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا کہ آج ایک دن میں کتنے پیغمبر کے فرمان سنتے ہو؟ بار بار یہ فرمان سنایا جاتا ہے کہ لوگوں واف اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دو، یہ پیغمبر کی سنت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ایمان ہے کہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف محبت کے دعوے، ایک طرف عشق رسول کے دعوے، ایک طرف حب رسول کے دعوے، جس چیز کو پیغمبر نے پاؤں میں پہنا ہم نے سر پہ سجا لیا، اور جس چیز کو محمد الرسول اللہ نے چہرے پہ سجایا ہم نے نالیوں میں بہا دیا۔ کیا یہ محبت ہے؟ اگر ایسی محبت ہے تو یہ محبت رب کے ہاں قابل قبول نہیں۔ محبت وہ ہو جو صحابہ کرام نے کی تھی، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا اپنے صحابہ کو تبلیغ کے لیے جانا ہے، کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا اللہ کے محبوب پیغمبر کاروبار کا کیا بنے گا، اہل و اولاد کا کیا بنے گا، محبوب میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، فرمایا نہیں، آمنا و صدقنا، اللہ کے محبوب پیغمبر ہم تیار ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، بلغوا انی ولو آیا کے اوپر عمل کرتے ہوئے، کراچی شہر سے لے کے آپ تک یہ تبلیغ کرتے ہوئے آئے، صرف
کس لیے؟ تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو اور آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ عزیز بھائیو، اس مشن کو اپناؤ۔ یہ مشن صحابہ کرام کا تھا، یہی وہ دعوت ہے، یہی وہ عقیدہ ہے، یہی وہ منہج ہے جو صحابہ کرام نے ہمیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یاد رکھو، اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آئے، اگر صحابہ کے نقش قدم کے اوپر چلے، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں ہدایت سے مالا مال کر دوں گا، جنت کا وارث بنا دوں گا۔ اور یاد رکھو، اگر پیغمبر کے صحابہ کے طریقے پہ نہ چلے، اپنی منمانی کی، احادیث مصطفیٰ سنی پھر اپنی منمانی کی، پیغمبر کا فرمان آ گیا اپنی منمانی کی، ایمان کو چھوڑ کے، پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ کے اپنی رائے کو ترجیح دی، امام کی رائے کو ترجیح دی، فقیہ کی رائے کو ترجیح دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ پھر یاد رکھو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بدبختیوں میں داخل کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان لے کے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کا دن ہو اللہ ہمیں صحابہ کا ساتھ نصیب فرمائے، انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ہمارا چل کے آنا، آپ احباب کا سننا، آپ کا بیٹھنا، اللہ ہماری یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس محبت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جنت میں بھی، حوض کوثر پہ بھی اللہ ہم سب کو ایک ساتھ جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔